عید کی نماز جماعت شرط نہیں ہے۔ اگر آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہندوستان کے علاقوں میں یا کہیں بھی پوری دنیا میں کہیں بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے عید کی نماز کی اجازت نہیں ملی تو گورنمنٹ کے رولز فالو کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کیجئے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ کیسے ادا کریں۔ جیسے ہم عام نمازیں ظہر عصر مغرب پڑھا کرتے تھے گھر کے لوگوں کو جمع کر کے با جماعت، ویسے ادا کریں یا نہیں تو الگ سے الگ دو دو رکعت ادا کریں۔ تو اس مسئلے میں کیا ہے، علماء نے فتویٰ دیا ہے، خاص کر شیخ انیس الرحمن اعظمی رحمہ اللہ حافظہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پر 4-5 لوگ جمع کر کے ادا کر سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیا اگر 4-5 لوگ یا ایک بلڈنگ کے لوگ 11-15 لوگ جمع ہو جائیں تو خالی 2 رکعت پڑھیں گے یا خطبہ بھی ہوگا؟ تو دیکھیے اس سلسلے میں خطبہ نہیں ہوگا۔ نماز عید جس کی فوت ہوئی سی اسے خطبہ نہیں ہوا تھا، اس نے نماز عید ادا کی اور نماز عید ادا کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ خطبے کا جو ہوگا وہ اجتماعی شکل میں جب نماز ہوگی تب خطبہ ہوگا، اور اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو بیٹھنا چاہے وہ بیٹھے، جو جانا چاہے وہ چلے جائے۔ جب نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تو کئی عید کی نمازوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ دہرایا کہ بھائی جو بیٹھنا چاہے میں خطبہ پڑھوں گا، جو بیٹھنا چاہے جو سننا چاہے بیٹھے، جو جلدی میں ہے وہ چلا جائے۔ تو یہ آپشنل تھا۔ تو اس وقت لاک ڈاؤن کی پوزیشن میں جہاں ایک بلڈنگ ہے یا آ کر ایک عمارت ہے یا ایک آ کر کیا ہے کالونی ہے، گیٹڈ کالونی ہے، اب کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں جی 100 ہیں 50 ہیں یا آ کر ایسے ہیں تو ہم جمع کر کے نماز ادا کر لیں۔ نہیں، بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز تو ادا کریں لیکن خطبے کے ساتھ کہ نہیں، نارمل نماز ادا کر لیں جیسے کہ آپ ظہر عصر مغرب ادا کرتے تھے۔ اچھا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم طریقہ سال میں 1 مرتبہ پڑھتے ہیں اور سال میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو اس میں طریقہ ہمیشہ امام صاحب آ کے کیا ہیں پہلے بتاتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے، پھر اس کے بعد وہ فوری طور پر تازہ ذہن میں ہوتا تو پڑھ لیتا۔ اس واسطے میں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ یہ 2 رکعت واجب نماز بعضوں کے پاس سنت موقدہ، بہتر ہے کہ واجب بھی قرار دیں کیونکہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ 2 رکعت واجب نماز آپ 12 زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ 12 زائد تکبیرات کیسا پڑھنا ہے؟ عمومی طور پر جو ایک مشہور ہو گیا ہے کہ 3 ایک رکعت میں اور 3 ایک رکعت میں، جو کہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ احناف وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کے کوئی خاص دلائل نہیں ملتے۔ 12 زائد تکبیروں کے ساتھ محدثین کے پاس خاصی ثقہ روایات ملتی ہیں۔ وہ 12 زائد تکبیرات کیسے؟ پہلی رکعت میں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ باندھ لینے کے بعد 7 تکبیرات کہے جائیں، 7 تکبیرات وقفے سے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس میں ہاتھ اٹھا کے باندھنا یا باندھے رکھنا دونوں جائز ہے۔ ہاتھ اٹھانا اور باندھے ہی رکھنا، مثلا آپ کیا ہے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر، ہو گیا تکبیر تحریمہ۔ اب عید کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اب اس کے بعد 7 مرتبہ آپ کو تکبیر کہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہر تکبیر کے لیے پھر کیا ہے رفع الیدین کرے، اللہ اکبر، یہ بھی جائز ہے، رفع الیدین بھی جائز ہے، رفع الیدین کو چھوڑنا بھی جائز ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ تو اس طرح 7 تکبیرات، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد کوئی سورت، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ کیا ہے اس میں سورہ اعلیٰ پڑھی جائے، پھر اس کے بعد رکوع سجدہ، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہ اٹھ گئے تو اٹھنے کے بعد پھر 5 تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس میں بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور پھر باندھ بھی سکتے ہیں یا باندھے ہی رکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ، پھر حدیث کے اعتبار سے بہترین سورہ جو ہے جو عموماً عید اور اللہ کے رسول جمعہ میں پڑھا کرتے تھے وہ کیا ہے غاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہے رکوع سجدے، اور اس کے بعد جس طرح آپ قاعدے میں بیٹھ کے سلام پھیرتے ہیں پھیر دیجئے۔ اگر کسی کو اعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ دونوں نہیں معلوم تو کوئی بھی صورت پڑھ سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہی پڑھنا ہے، فرض نہیں ہے، بہرکیف سنت کا طریقہ یہ ہے۔ تو اس حیثیت سے آپ عید کی نماز ادا کر لیں گے، اور
اس میں ترتیب بندی وہی ہوگی جو عام نمازوں میں ہوگی کہ بڑے لوگ ہیں تو کیا ہے سب بنا لیں گے امام کے پیچھے، پھر بچے، پھر عورتیں۔ اگر کہیں کیا ہے صرف میاں بیوی ادا کر رہے ہیں تو بیوی پیچھے کھڑی ہوگی اور سامنے مرد کھڑا ہوگا، اور اسی طرح عورتیں ہیں تو عورتیں بھی پیچھے کھڑی ہوں گی اور سامنے مرد کھڑا ہوگا۔ تو اس حیثیت سے عید الفطر کی یہ نماز ہم گھروں میں ادا کرنا چاہیے، جس کا ثبوت کتاب و سنت سے ملتا ہے۔